الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت قیامہ اس کے بارے میں مکی صورت ہے, 75 نمبر صورت ہے آئی تھنک, یس 75 اور 20 آیات ہیں کہ 40 آیات ہیں, 40 اور اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایات نہیں ملتی کہ یہ کب نازل ہوئی, لیکن موسٹ مفسرین کہتے ہیں بالکل ابتدائی دور میں, اور آیت نمبر 15 سے وہ اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں آپ کو کہا گیا ہے کہ جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ اس کو خود یاد کرنے کی جلدی کوشش نہ کریں, ہمارے ذمے ہے یاد کروا دینا. تو اٹ مین یہ ابتدائی سٹیج ہو سکتی ہے نا, آپ کو شوق ہوگا یا آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں, تو آپ اس کو خود یاد کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے. آپ کے ساتھ تو اللہ کا مختلف معاملہ تھا نا, آپ کے تو دل پہ اتار دیا گیا, آپ کو تو میمورائز تھا, اللہ نے یہ بتایا. سو اٹس موسٹ پروبیبلی دا ارلی سوراز آف مکن پیریڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں, پہلے بات کی گئی ہے نہیں, یہ صورت نہیں سے شروع ہو رہی ہے. پھر اقسم, اگر ہوتا لا اور ولا قمر تو پتہ چلتا کہ چاند کی قسم کھائی گئی ہے, ول قمر, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر لا اور پھر قسم کے ورڈ ہے, بہت کم قسم کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے. تو لا کس چیز کو کہا ہے؟ ہر کانسیپٹ, ہر وہ کانسیپٹ جو قیامت کے بارے میں ہمارا بلیو کم کرتا ہے, ہر وہ شخصیت جس کے اوپر ریلائے کر کے ہم قیامت کے بارے میں یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں, جیسے کل آیا تھا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, کہ سب کان کھول کے سن لیں, اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو آپ اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے جہاں شفاعت قبول کی جائے گی آپ کے بارے میں. ایسے ہی ہے نا, اللہ نے بتایا. تو یہاں پر لا یہی ہے کہ جو آج سے پہلے کے جو بھی کانسیپٹ تھے قیامت کے بارے میں ان سب کو نگیٹ کر کے اللہ نے کہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ, میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. قیامت کاما سے ہے, کاما کھڑا ہونا, واقعہ ہونا, وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی. ولا اقسم بنفس اللوام, سبحان اللہ, یا اللہ قیامت کی قسم کھا رہا ہے, اور ہم ہر انسان کو جو عطا کیا ہے اللہ نے, ہر انسان کو تو نہیں, نفس امارہ تو سب کو عطا کیا ہے, نفس لوامہ وہ میں کنورٹ کسی کسی کا ہوتا ہے, لیکن اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے, اور میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر بھی کہا ہے نہیں, اس کے علاوہ جو نفس لوامہ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں پروفیسر احمد رفیق اختر کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ پرفیکشن کی طرف جاتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ سے سب کچھ ٹھیک ہو, اور آپ اپنی غلطی پہ خود کو ملامت کرتے چلے جاتے ہو, بس میں نے بہت برا کام کیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے, تو اصل میں آپ خدا بننا چاہتے ہوتے ہیں, آپ پرفیکٹ بننا چاہتے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور پرفیکٹ کون ہے؟ صرف خدا کی ذات ہے. تو آپ اس پرفیکشن میں پڑے بغیر اچھا ان کے ہسبینڈ کی جی. بھلا اقسم بنفس اللوامہ, ہم سے زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہم خود ملامت کرتے چلے جاتے ہیں خود کو, لیکن نفس لوامہ ہونے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے. جیسے میں اپنا بتاتی ہوں, میں نے ایک کمٹمنٹ توڑی تھی, مطلب میری فرینڈز نے, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ذکریہ یونیورسٹی میں, دے ور ہاسٹلائز, اور میرا بڑا بیٹا منیب پیدا ہوا تھا, انہوں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی.
میں نے انہیں ٹائم دیا تھا مغرب کے بعد کا. ہاسٹلائز گرلس کو پتہ ہوگا جن کے بچے رہتے ہیں کہ وہ آفٹر 8 یا کوئی اور ہوتے ہیں پھر آنے نہیں دیتے نہ وزٹرس کو اور نہ کوئی جا سکتا ہے. تو مجھے اس ٹائم کو فالو کرنا تھا. تو میں نے نا اس دن میرے میاں کو گاڑی بنوانی پڑ گئی اور وہ گاڑی بنواتے بنواتے ورک شاپ میں دیر ہو گئی اور وہ کمٹمنٹ میری ٹوٹی. مطلب اس سے پہلے میں بہت سی کمٹمنٹس توڑا کرتی ہوں گی شاید, لیکن وہ تکلیف مجھے اتنی ہوئی کہ پھر اس کے بعد میں نے شعوری طور پر کوشش یہ کی ہے کہ مجھ سے کمٹمنٹ نہ ٹوٹے. اگر میں کسی کو 1 منٹ کا بھی ٹائم دیتی ہوں, 4 کا بھی دیتی ہوں یا 5 کا بھی دیتی ہوں تو میں کوشش کروں. مطلب وہ ایک ملامت میرے لیے اتنی زیادہ بن گئی اور آج تک ہے. اگر میں کوئی بھی کمٹمنٹ آج پوری کرتی ہوں نا تو صرف مجھے وہی واقعہ یاد رہتا ہے. میں وہ تکلیف بھول نہیں پائی کہ انہوں نے کمرہ سجایا ہوگا, ایک اپنے گھروں میں رہنے والے کسی اور طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور جو ہاسٹلائز ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں لے کر آئی ہوں گی, کتنی دیر انہوں نے انتظار کیا ہوگا ان آرس تک جب تک گیٹ بند نہیں ہو جاتا, وزٹرز کا آنا بند نہیں ہو جاتا. اینڈ آئی واز ناٹ دیئر. یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں سمجھتی ہوں مجھے نفس لوامہ پڑھتے ہوئے نا بس یہی بات یاد آتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی ایسی ہم غلطی کرتے ہیں جو آئندہ کے لیے پوری زندگی کے لیے ہمیں اس گناہ سے بچا جاتی ہے, ہمیں سچا کر جاتی ہے, کبھی ہم سے غیبت چھڑوا جاتی ہے, کبھی ہم سے کمٹمنٹ پوری کروا جاتی ہے آئندہ. مطلب اس کے بعد میں نے جتنی زندگی گزاری, میری 18 ایئر میں شادی ہوئی, تب 20 ایئر ہوگی, اس کے بعد کی زندگی میں جتنی میں نے کمٹمنٹس پوری کی اس ایک گناہ کی وجہ سے کی. کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے تو پرفیکشن کی طرف کبھی نہ جائیں. غلطیاں بعض دفعہ ہمیں آئندہ ہماری زندگی کے لیے اتنا سبق سکھا جاتی ہیں کہ پھر ہم وہ گناہ نہیں کرتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عمرے کے موقع پر ایک بزرگ خاتون تھی, وہ انہیں نہیں پتہ تھا راستہ واش روم جانے کا. جمعے کے دن ہم بیٹھے تھے اور مجھے تھا جمعے کے دن بہت رش ہوتا ہے حرم میں, حج جیسا ہوتا ہے اور رمضان کا جمعہ تھا. اور مجھے تھا کہ اگر میں خود جاتی ہوں یہاں سے تو میں گم ہو جاؤں. میں ان کے ساتھ نہیں گئی اور وہ غلطی, اس کی ندامت, تب تک مجھے لگتا تھا عبادت سے خدا ملتا ہے. یہ کنسیپٹ میرا بنا ہی تب ہے کہ خدمت سے ملتا ہے. مطلب جب تک میں نے اسے خود ایکسپیرینس نہیں کیا. ہم اس دوران طارق جمیل صاحب کے بیان تو بچپن سے سن رہے تھے, سب کچھ سن رہے تھے, لیکن وہ جو میری غلطی تھی نا, اس نے وہ جو ملامت تھی, وہ پھر میں گم بھی ہوئی. وہ عصر کے ٹائم کے مغرب کے ٹائم جا کے میرے بیٹے اور ہسبینڈ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, لیکن وہ جو میں نے اماں کی خدمت نہیں کی اس نے میرے اندر وہ ایک ایسی تکلیف اور تڑپ پیدا کی ہے کہ آج میں نے, اگر میں الخدمت جوائن کی ہوئی ہے یا میں کسی بزرگ کے کام آنا چاہتی ہوں یا میں کرتی ہوں کوشش کسی کے کام آنے کی, تو وہ وجہ وہی ہے. وہ ایک ملامت جو ہے نا, وہ نفس لوامہ کی, وہ آپ کو ساری زندگی سیدھا رکھتی ہے. اب میرا بس نہیں چلتا. میری جو آنٹیاں ہیں الخدمت کی, جب وہ گاڑی تک جا رہی ہوتی ہیں نا, ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب ہمارے ہاں جو والنٹیئر ہیں سب اچھے گھروں سے ہوتے ہیں الخدمت کے, جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ورکر رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر آنٹی کا بیگ اٹھا لوں, ہر بزرگ کی لاٹھی پکڑ لوں, کیونکہ مجھے وہ تکلیف نہیں بھولتی. یہ ہے نفس لوامہ. اللہ نے اسی لیے اس کی قسم کھائی ہے. یہ ہمیں کہاں رکھتا ہے؟ ٹریک پہ رکھتا ہے, جس کو آپ ضمیر کہہ لیں, جس کو آپ انر پیس وائس کہہ لیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ مجھے صورت یاد نہیں آ رہی. انسان اللہ کہتا ہے جس نے اس کو دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. اندر کی انر کال آئے گی. آپ کا انسانیت آپ کے اندر جو اللہ نے انڈلج کی ہے, آپ کی میکنگ میں ہے, وہ کال کرے گی. لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے, دبا دیں گے, اپنا یہ کام کر لوں, وہ کام کر لوں, اچھا اس نیکی کو حقیر سمجھ, اصل میں ہم چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. ہاں, ہم بڑی نیکیوں کی طرف توجہ رکھتے رکھتے نا وہ موقع ضائع کر دیتے ہیں جو ہمیں جنت میں پہنچانے والی ہوتی ہے. اب ایسا ہوا ہے کہ اب مجھے ان 2 واقعات کے بعد میری اپنی زندگی میں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ کر دی جائے نا. اس کے بجائے تہجد چھوٹ جائے, اس کی جگہ پر میرے طواف کے چکر چھوٹ جائے, میرا ایک عمرہ مطلب میں کم کر لوں, لیکن میں مخلوق کے کام آ جاؤں. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے, اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, کسی سے کام پڑا, اہل بیت تھے نا, ان کے باتیں ہی نہیں رلی ہیں. کسی سے کام پڑا تو کسی نے کہا کہ آپ کے جانے سے میرا کام ہوگا, فلاں بندے کو سفارش کر دیجئے. اٹھ کے چلے گئے اعتکاف میں.
صحابہ نے کہا اعتکاف توڑ دیا، کہا اعتکاف مل جائے گا پھر، یہ جو موقع ملا تھا مجھے کسی کے کام آنے کا یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب اللہ آپ کے پاس کسی کو بھیجتا ہے یا کسی کی ضرورت آپ سے وابستہ کر دیتا ہے یا کسی کی خدمت آپ سے وابستہ کر دیتا ہے، یقین جانیں وہ بڑی نیکی ہوتی ہے، وہ بڑا موقع ہوتا ہے، اصل میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، غیب میں چھپی ہوئی بات ہے، لیکن یہ راز کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کری۔ اللہ نے اسی لیے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے ملامت کرنے والا دل۔ لیکن ڈپریشن میں نہیں جانا، میں اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کبھی نہیں کرنی کہ میں عبادت کر رہی ہوں۔ تو کل بھی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی دعائیں مانگ رہا ہو تو پیچھے سے ریپیٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ چھوٹی چیزوں میں نہ پڑیں، عبادت میں پرفیکشن کبھی بھی نہ چاہیں، آپ صالحات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو مخلوق سے وابستہ ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایحسب الانسان، اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد پتہ کیا پوچھا ہے، کوشچن کیا ہے، کیا انسان یہ سوچتا ہے اللہ نجمع عظاما کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، ہم ذرات جمع نہیں کر سکتے؟ وہ جو کہتا ہے آگے اس کے بعد وہی صورت آئے گی، میری فیوریٹ ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر تو اربوں سال وہ گزرے ہیں کہ جب وہ کچھ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، کچھ تھا ہی نہ، کچھ ہوتا تو اس کا نام ہوتا نا، کہ یہ ایک پودا ہے، یہ ایک پیڑ ہے، یہ ایک جانور ہے، یہ ایک جانور کا کھر ہے، انسان یہ بھی نہیں تھا، ایک کائی سے چمٹا ہوا ایک ذرہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ہڈیاں بننے کے بعد، انسان پورا میکنگ کے بعد دوبارہ ریمیک نہیں کر سکتے، اس کو بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات بتاتی ہے کہ یہ ابتدائی مکن صورت میں سے ہے۔ اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں مکن قرآن، ہم مکہ والے نہیں ہیں، اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں، تو کیا اس میں مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا مکن قرآن میں سے؟ آج تک ہم مکن قرآن سے اسی طرح گزر گئے بغیر سیکھے۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارے کانسیپٹس بنیں گے، ہماری بیس بنے گی جس کی بلڈنگ پر ہمارا اسلام کھڑا ہوگا۔ ہمیں یقین رکھنا ہے غیب کا ایسے ہی جیسے ظاہر کا یقین رکھنا ہے۔ بلا، ہرگز نہیں، قادرین، ہم مکمل قدرت رکھتے ہیں، الا، اوپر، ان نسوی، بنانا، کہ ہم اس کے دوبارہ پور، انگلیوں کے پور بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ اچھا، بنانا کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ کیلا کس شیپ میں ہوتا ہے؟ انگلیوں کی۔ سملیرٹیز اتنی عجیب ہیں قرآن کی، اور کوئی میتھمیٹیشین ہو تو نمبرز اتنے عجیب ہیں، اتنے امیزنگ ہیں کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایوری تھنگ از ویل نیٹڈ اینڈ ویل ریلیٹڈ۔ ہم بنانا، ہم انگلیوں کے پور، انگلیوں کو کہتے ہیں بنانا، اور انگلش میں کیلے کو کہتے ہیں، تو انگلیوں کے پور بھی دوبارہ ٹھیک بنا دیں۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ آلموسٹ اس ٹائم 7.5 ارب انسان ہے، اور کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتا۔ یہ بات کتنی امیزنگ ہے، کسی کا ڈی این اے کسی سے نہیں ملتا۔ ڈی این اے تو بہت بعد میں آیا نا، اب ایجاد نہیں ہے نا، اب آپ کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے اور یہ اس کا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ریس، آپ کا جینڈر، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ۔ بلکہ اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی جس کو سٹیم سیل کہتے ہیں، کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے آپ کے اندر ایک بہت زیادہ امیون پاور رکھی ہوتی ہے ایک بچے کے اندر، وہاں سے سٹیم سیل لے کے رکھ دیے جائیں تو اگر آپ مستقبل میں کسی بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، کسی بھی ایسی بیماری کا جس میں آپ کے جسم کے سیل بریک ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کینسر میں ہوتے ہیں، کینسر کے سیل اچھے سیلز کو سارا وہ کر دیتے ہیں، جسم سے نکال دیتے ہیں، تو اگر آپ کے وہ سٹیم سیل رکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ آپ کے جسم میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو آپ نئے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں دوبارہ یہ ٹیکنالوجی ریوائیو نہیں کر سکتا؟ میں تمہارے پور جو اب میں نے ڈیفرنٹ بنائے ہیں پوری دنیا کے، سب سے زیادہ پہچان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈی کارڈ پہ کیا لگتا ہے؟ ہمارے فنگر پرنٹس، پوری دنیا میں فنگر پرنٹس، جو دنیا کے بڑے بڑی تجوریاں ہیں، جو بڑے بڑے لاک ہیں، جو بڑے بڑے مطلب فائلز رکھی جاتی ہیں، سیکرٹ آفیسز ہیں انٹیلیجنس کے، تو وہ یا انسان کے کورنیا سے میچ کرتے ہیں یا فنگر پرنٹ سے میچ کرتے ہیں، تھمس۔ ایسے نہیں اللہ نے قرآن میں کسی چیز کا تذکرہ کر دیا، اور ایسے ہی نہیں ہم صدیوں سے مکن قرآن کو اگنور
ہماری تنزلی کی وجہ ہی مکن قرآن کو اگنور کرنا ہے۔ اللہ یہاں پر وہ چیزیں لاتا ہے، بیسکس لاتا ہے، ہمارے کانسیپٹس لاتا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی باتیں کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ سارا کچھ غیب ہی ہے نا۔ آپ فون پر ہزاروں میل امریکہ بیٹھی ہوئی اپنی کزن کو ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں، یہاں حاضر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے۔ ہاں، آپ کے پاس اللہ دین کا وہ چراغ آ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں حاضر ہو جاؤ، اور وہ بٹن دباتے ہیں، کال ملاتے ہیں، بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ پہلے آواز ہوتی تھی۔ ایک انسان کی ٹیکنالوجی غیب میں اتنی ترقی کر سکتی ہے، تو اللہ کی ٹیکنالوجی یہ کانسیپٹ بنانا چاہتا ہے اللہ۔ جب یہ کانسیپٹ بن جائے گا نا، پھر ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا، یار میرے وائس نوٹ کسی کے پاس چلے جائیں تو میں شرمندہ ہوتی ہوں کہ وہ آگے کہیں نہ ڈیلیور کر دیں۔ کچھ ایسی باتیں جو میں نے اپنی فرینڈ سے شیئر کی ہوتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ سیکرٹ رکھے۔ تو میرے لیک اس دن اگر لیک ہو گئے، بڑی بڑی سکرینوں پر قیامت کے دن، کیا میں منہ دکھانے کے قابل رہوں گی کسی؟ اللہ یہ کانسیپٹ بنانا چاہتا ہے آپ کو اور میرا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ لیفجر، فجرہ کہتے ہیں پھوٹ کے نکلنا، ایکسپلوڈ ہونا۔ گناہ کو بھی فجار یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ ابرار کا اپوزٹ ہے فجار۔ ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، بر نیکی کو کہتے ہیں، اور فجرہ گناہ کو کہتے ہیں۔ آپ کی نیچر کا گناہ جو آپ کیے بغیر بنا رہ ہی نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ وہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے پوری زندگی، قرآن آنے کے بعد بدعمالیاں کرتا ہے، امام بنا لے اپنی نیچر کو نہیں، نفس کو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ سب کچھ کر کے کوشچن کرتا ہے ایان یوم القیامہ۔ ماں ہوتا، ماں کا مطلب ہوتا ہے کب، کیوں، کیسے، یہ ورڈ ہے۔ ایان کا مطلب ہوتا ہے کیا قیامت آئے گی، یعنی اتنا سارکزم ہے اس کوشچن میں۔ اللہ کہتا ہے گناہ کر کے آگے بھیجتا ہے، اور پھر بھی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ جیسے اس نے بڑی تیاری کر لی ہے، بڑے اچھے اعمال بھیج دیے ہیں۔ ایانا کا ورڈ بہت کم اللہ نے قرآن پاک میں یوز کیا۔ حاضہ ہوتا ہے، کذالکا ہوتا ہے، ما ہوتا ہے کوشچن کرنے کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، فہیا۔ تو یہ ورڈ ہم پڑھتے آئے ہیں، ایانا یوم القیامہ۔ ویسے آئے گی کب یہ قیامت؟ جیسے ہم تو بہت تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں بجلی کی چمک سے چندھیا جائیں گی۔ برق، بصر، آنکھوں پہ بجلی کی چمک پڑے گی۔ یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے جب دیدے بتھرا جائیں گے۔ میں لٹرل جیسے مجھے سمجھ آتا ہے میں آپ لوگوں کو ویسے کر کے بتاتی ہوتی ہوں۔ فَإِذَا، تو جب وہ وقت کب آئے گا؟ بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھوں، اتنی روشنی پڑے گی آنکھوں میں کہ آنکھیں اس سے چندھیا جائیں گی، دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، خسفہ، بے نور ہو جائے گا چاند۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آج تو سورج اپنے آربٹ میں، چاند اپنے آربٹ میں، سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے، وہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے سمجھیں ایک دھاگا ہے، تسبیح ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے گھوم رہے ہیں، دھاگا جیسے ہی ٹوٹے گا آپس میں ایسے کولیپس کریں گے، پوری کائنات ایسے کولیپس کریں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان سے پوچھا جائے گا، انسان پوچھے گا۔ اس دن کوشچن کیا کرے گا؟ یہاں تو کوشچن کرتا ہے قیامت کب آئے گی، اس دن کیا کوشچن کرے گا؟ این المفر، کوئی فرار کی جگہ بھی ہے؟ اب فرار چاہیے مجھے، اب کوئی بتا دے مجھے کہ اس تکلیف سے میں نکل جاؤں، اب باپ کو آگے دے دوں، بیٹے کو دے دوں۔ سورۃ مارج میں ہے نا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، انسان چاہتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے بچ جائے اپنے بے بنی۔ سب سے پہلی محبت کیا ہے؟ سب سے بڑی محبت اولاد کی، بیٹوں کو دے کر بچ جائے، میری جگہ جہنم میں بیٹے چلے جائیں۔ بے بنی ہی وصاحبتی ہی واخی، اور بیوی اور بھائی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور کوئی ایسا رشتہ جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ کہے گا اس دن وہ چلا جائے۔
وہ کہے گا کہ آج کوئی فرار کی جگہ ہے، کلا، نیور، ناٹ ایٹ آل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لا وزر، ایسا ہوگا ہی نہیں، جائے پناہ ہی نہیں ہے کوئی، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنے اپنے اعمال اٹھانے پڑیں گے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن کوئی فرار نہیں ہے، اس دن اپنے رب کے سامنے تیرا ٹھکانہ ہوگا، اپنے رب کے سامنے جا کے پیش کیے جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، پھر پوچھا جائے گا ہاں چاند کتنا گزاری یہی رات میں، آسان سمجھا تھا دنیا میں کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق کھانا. میں نے ابھی سنا ہے ریسنٹلی، سیمی مجھے بتاتی رہتی تھی، مجھے نہیں یقین آ رہا تھا، طارق جمیل صاحب کے منہ سے میں نے سنا کہ سب سے پہلے مرد کا حساب یہ ہوگا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، سب سے پہلے یہ تولا جائے گا. کتنی بڑی تسلی آ گئی، اور اس کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی پڑ گئی. قیامت کے دن قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا حساب نہیں دے دیں گے. ان میں ایک ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہمیں کیا ہوتا ہے کہاں سے کمایا، زیادہ سے زیادہ ایمفیسائز حلال کمایا ہو، خرچ جہاں چاہے کریں. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا. بے ضرورت اسراف، نمائش، اپنے بچوں کی خواہشات پورا کرنے میں، لگژوریس میں تو خرچ نہیں کر دیا کہیں. کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا. جوانی کن کاموں میں خرچ کی، بڑھاپا میں تو تمہارے پاس صلاحیت تھی ہی نہیں. جب گھٹنوں کا درد تمہیں اٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، اللہ نے نہیں پوچھنا پھر کیا کیا، پھر بیٹھے رہے مصلے پہ تو بیٹھے رہو گے. جب میسر تھا، جب جذبے تھے، جب گناہ کر سکتے تھے، جب اچھے کام بھی کر سکتے تھے، جوانی کے ان کاموں میں خرچ کرتے. خیر ہے، چلیں شکر ہے، میں نے دعا کی ہے. تین کوشچن ہوئے، باقی کے 2 مجھے یاد نہیں آ رہے. آپ میں سے کسی کو نہیں؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کن کاموں میں گزاری. 3 5 ہیں بہرحال. میں قرآن اکیڈمی جاتی ہوں، لکھا کھڑا ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھتی ہوں پھر بھول جاتی ہوں، ان میں سے کچھ نہ کچھ اسکپ ہو جاتا. ہاں نہیں، وہ تو قبر کا کوشچن ہے نا، قبر تو انٹر پاس ہے نا. وہاں پر 3 سوال ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، اور یہ شخصیت کون ہے. آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، ان کو پہچانتے ہو؟ جس نے، اچھا ہمیں لگتا ہے بڑا آسان ہے، جس نے آپ کی سیرت پہ زندگی گزاری ہوگی وہی پہچانے گا، باقی کو پتہ نہیں چلنا. آپ ساری زندگی چاہے نعتیں پڑھتے رہیں، پتہ نہیں چلے گا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، یہ ہمیں لگتا ہے بڑا آسان کوشچن ہے، یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. جس نے یہاں پر آپ کی سیرت پر جان دی ہوگی، آپ کی سیرت کو پروموٹ کیا ہوگا، وہ پہچانے گا، ہر بندہ نہیں پہچان سکتا. یقول الانسان یومئذ المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اس دن تمہارا ٹھکانہ اپنے رب کی طرف حاضری ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اس دن انسان کو بتایا جائے گا، ہر چیز کی خبر لگ جائے گی، جو آگے بھیجا تھا، جو پیچھے چھوڑا تھا، جو پیچھے ایسا کچھ چھوڑ آیا تھا، ایسی لیگیسی، ایسے رسم و رواج چھوڑ آیا تھا کہ اس کی وجہ سے قیامت تک لوگ فالو کر کے اس کو بہکتے رہے. اس کو جہیز بڑا پسند تھا، میری بہو جہیز لے کر آئے، اس کی بیٹی نے بھی پھر وہی کیا، اس کی آگے بہو نے بھی وہی کیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے قیامت تک کتنے ہی غریب لوگ اس کا شکار ہوئے، اس تکلیف کا شکار ہوئے. ان کو قرض اٹھانے پڑے، کسی کی نوکریاں گئیں، کسی کی جابز گئیں، بیٹیاں کی شادیاں کرنے میں. تو وہ جو رسم و رواج کو دے کر گیا ہے، وہ پیچھے جو چھوڑ آیا ہے اور جو آگے بھیجا ہے، اس نے وہ سب دیکھے گا. بل الانسان، اللہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں گا، بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، اسے خود سب سے زیادہ پتہ ہے وہ کیا کر کے آیا. میری عادت تھی، ہم لوگ کرتے تھے جب پیپر، تو میں کوشچن شیٹ پہ ہی اپنے لکھ لیتی تھی کہ میرے اس کوشچن آنسر کے یہ نمبر آئیں گے، اور آلموسٹ میرے اتنے ہی آتے تھے.
ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہماری کون کون سی ویکنیسز ہیں. میری ویکنیس غیبت چھوڑنا مجھے مشکل لگتا ہے, پردہ کرنا مشکل لگتا ہے, مجھے کسی کے کام آنا مشکل لگتا ہے, خدمت مشکل لگتی ہے, انوائنگ پرسنس کو بیئر کرنا, ان کے ساتھ خوش اخلاقی. ہم سب کو پتہ ہے اپنی اپنی ویکنیسز, اپنی اپنی کمزوریاں. اللہ یہی کہہ رہا ہے سب سے زیادہ انسان کو انسان خود جانتا ہے. دو لوگ جانتے ہیں, ایک اللہ اور ایک انسان. سورۃ ملک میں اللہ کہتا ہے الا یعلم من خلق, میں تمہیں وہاں سے جانتا ہوں جہاں تم نہیں جانتے, کیونکہ میں تمہاری فارمیشن کو جانتا ہوں. اور انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حسد ہے. وہ کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھ کے اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, کسی کو اچھی گاڑی دیکھ کے اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. کسی کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے چاہے وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو. ہماری بہت بڑی خواہش ہو کسی اور کو وہ مل جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ہمیں مل گئی. ڈفرینٹ نیچرز ہیں. اللہ نے کہا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر خود واچ کرنے والا ہے, اسے پتہ ہے. میں کیا بتاؤں گا اسے, اس دن وہ خود پتہ ہے اسے. وَلَوْ أَلْقِيَ مَعَاذِيرًا, پھر لیکن وہ کرتا کیا ہے, کاش کہ وہ معذرتیں پیش نہ کرتا. وہ کیا کرتا رہتا ہے, اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرتا ہے. بڑے گناہوں کا دور تھا, ہر طرف زنا ہو رہے تھے. میں نے زنا تو نہیں کیا نا, بس لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ ہی کی نا. اور میں آپ کو بتاؤں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ دور آنے والا ہے. آپ گیمز میں بندوں کو مار رہے ہیں, ابھی ایسی گیمز ہیں, شوٹنگ کر رہے ہیں. آپ گیمز میں ہی, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی رومانس بھی کریں گے, لو میکنگ بھی کریں گے, سب کچھ ایسے ہوگا. اور پھر انسان سمجھے گا بڑے گناہ سے میں نیک ہوں. وہ انسان یہ کرنے والا سمجھے گا, گیم میں مارنے والا سمجھتا ہے وہ قتل کر رہا ہے. ایسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جب آپ اپنے اپنے کمپیوٹر پہ, اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ اور اپنے اپنے موبائل پہ اپنے کمپیوٹر کو, عورت کمپیوٹر ہے یا مرد کمپیوٹر ہے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ وہ دور آنے والا ہے. اور ابھی تک ہمارے علماء بدقسمتی کے ساتھ اسی نصاب کو لے کر بیٹھے ہیں جو مدنی صورتوں سے لاز نکالنے والا نصاب ہے. آج کے دور کے مسائل, اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ قرآن آج کے دور کے مسائل حل نہیں کر سکتا. حالانکہ قرآن ان مسائل سے, بلکہ اس سے 100 سال آگے کے مسائل سے بھی قرآن ہمیشہ آگے رہے گا. جو آخری بندہ جس پہ قیامت آئے گی تب تک کے مسائل, چاہے تب ہم لوگ اڑن تشتریوں پہ اڑا کریں, تب زمین کی ٹریفک ختم ہو جائے, ایئر ٹریفک ہو. ابھی بھی دنیا میں یہ صرف ایئر ٹریفک بڑھ نہ جائے, ایسی گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جو اوپر ٹریول کریں گی. لیکن کیونکہ جہازوں کی ٹریفک میں مطلب لگتا ہے سائنسدانوں کو اور جو کنٹرولر ہیں ٹریفک کے, کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے راستے بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کو وہ کریں, انٹرویٹ کریں, یا ان کے ساتھ ان کا کوئی کلیپس ہو جائے. مطلب یہ وہ ابھی تک سائنس یہ راستہ تلاش کریے, پھر کمرشل ہو جائیں گی یہ فلائٹس, کہ تھوڑا سا وہ نیچے رہیں, جہاز اوپر اڑے اور وہ نیچے اڑیں. نیچے اڑنے میں بھی پرابلم ہے. جیسے ہمارے جیسے ملک ہیں, یہاں پر تاروں کا نظام اونچا ہے. آپ کبھی کوٹادو والی سائڈ پہ جائیں, لال پیر والی سائڈ پہ جائیں, جہاں پر گرڈ اسٹیشنز ہیں بجلی کے, وہاں پر بجلی کے کھمبے بہت اونچے ہوتے ہیں. دیکھیں تاروں سے شان شان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو جب یہ والی ٹریفک ہے, یہ جو جہاں تک اب گاڑیاں جو بننی ہیں بن چکی ہیں, اس کو کمرشل نہیں کیا جا رہا, تو جہاں پر وائر کا نظام اوپن ہے وہاں پر نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن ان سے بھی ایڈوانس ہے. قرآن تو ٹائم ٹریولنگ تک لے جاتا ہے آپ کو, ایئر ٹریولنگ تک تھوڑی لے جاتا ہے. ایئر ٹریولنگ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی. لیکن کیا کرتا ہے انسان, وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, وہ معذرتیں پیش کرتا ہے. اس کی فطرت میں کاش کہ انسان معذرتیں پیش نہ کیا کرے, اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہ کیا کرے. جو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے, سیکھنے کا عمل تب سے شروع ہوتا ہے. جب تک آپ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں خود کو, میرے اوپر حالات ہی ایسے آئے, میں بھوکھی ہی اتنی تھی, مجھے شوہر نے گھر سے نکال دیا, مجھے برتن مانجنے پڑے, وہاں پر میری عزت نہیں کی جاتی تھی, تو میں حق رکھتی تھی کہ میں چوری کر لیتی. یہ جسٹیفائی کر, کسی بھی حالت میں آپ گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا دور آنے والا ہے, یہی مکن قرآن پھر ہمیں بڑا کام آئے گا. پھر ہمارے علماء کو بڑی سمجھ آ جائے گی, تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے. ان کو ایڈوانس اسٹڈیز تک لے کر ہی نہیں جا رہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو. ابھی تک مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انسان سب کچھ کر لے گا تو پھر انسان خود کو تسلی دے گا, یہی معذرتیں دے گا کہ ہم تو اصل ریل گناہ نہیں کیا نا, کسی کو ریل ریپ تو نہیں کیا نا کسی کی بچی کو,
ہم نے تو یہ کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائیں گے. آپ کا ہر لمحہ انہی چیزوں پہ گزرے گا. ٹیکنالوجی اور مشینیں آپ کو وہاں لے کر جائیں گی. لا تحرک بہی لسانک لتجعل بہی، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے کہ آپ اسے جلدی سے یاد کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور ہر قرآن پڑھنے والے کو کہا گیا. ہمارے ہاں مدرسوں میں قرآن کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال 3 سال، اس کے اندر بچے کو قرآن یاد کروانا ہے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ جلدی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہر مائنڈ ڈیفرنٹ ہے، ہر دل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو ابھی تک یہ اپنا کریکولم ٹھیک نہیں کر سکے کہ ایک بچہ 50 سال میں کرتا ہے نا ایک انسان، تو 50 سال ہی اسے لگیں گے. اس کو کرنے دیں. آپ اس کو مار مار کے اس کے جسم پہ نیل، اس کی کھال کھینچ کھینچ کے اس کو 2.5 سال میں یاد نہ کروائیں. اگر آپ یہ کروا رہے ہیں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. کون سی محبت قرآن سے رہ جائے گی پھر اس کے بعد اس بچے کو، اس انسان کو؟ وہ قرآن سے جڑے گا، وہ قرآن پہ غور و فکر کرے گا جس کے لیے اس نے ماریں کھائی ہیں. کیونکہ مدرسے کا سسٹم ہے. خیر المعارف والے بڑے اچھے ہیں، لیکن میں نے خیر المعارف کے بچوں کے پیٹھوں پہ نشان دیکھے ہیں، سٹکس کے نیل دیکھے ہوئے ہیں میں نے. آئی ایم وٹنس. الہدا والے بڑے اچھے ہیں، اسکولنگ سسٹم کے ساتھ حفظ لے کر آئے ہیں. میں نے وہاں کی ماریں کھائے ہوئے زنجیروں کے ساتھ اور ٹیوبوں کے ساتھ بچے دیکھے. آئی ایم وٹنس. میرے اپنے بھائی کو میں نے ماریں کھاتا ہوا دیکھا. یہ ہے پاکستان کا عالم اور یہ ہے پاکستان کا مدرسہ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قرآن کو کس طرح سے قرآن کے بارے میں حکم ہے جب تک دل چاہے پڑھیں. اگر آپ کی طبیعت اکتا رہی ہے، کسی بھی طرح کی بے چینی ہو رہی ہے، آپ قرآن کو بند کر دیں. قرآن تب تک نہ پڑھیں جب تک دل نہ چاہے. اللہ کیوں چاہتا ہے ہمارا نماز میں دل لگے؟ اللہ چاہتا ہے جب میرے ساتھ ملاقات ہو تو ان کو وہ اسٹرینتھ ملے، یہ دل کے ساتھ عبادت کریں. گناہ ثواب کیوں ہے؟ اختیار کے ساتھ ہے نا. آپ اختیار کریں قرآن کو، آپ کا دل چاہے قرآن پڑھنے کو، آپ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ پروموٹ کریں. اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس اور کچھ کریں نہ کریں، آج کے بعد جیسے ہی ہمارا یہ قرآن کمپلیٹ ہوگا، آپ ایک آیت، تاکہ آپ کل کو قیامت کو حافظوں میں اور شہیدوں میں شمار ہوں. چاہے آپ کو آدھا سپارہ تک آپ کی زندگی باقی رہے، آپ کو اتنا دیر سے یاد ہو کہ آپ ایک آیت میں 1 ہفتہ لگے رہیں، پھر اس آیت کو نماز میں پڑھیں، پھر اس کو پڑھتے چلے جائیں، پھر اس کے ساتھ جب دوسری آپ کو یاد ہو جائے گی اگلے ہفتے تو دوسری مل جائے گی. نماز میں پڑھنے کے لیے قرآن اترا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم حافظوں میں اور شہیدوں میں اٹھیں گے. ہم نے قرآن کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی اللہ کا رنگ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا خلق ہے. اما عائشہ فرماتی تھی آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، یا کسی نے قرآن کی تفسیر پوچھی، کہا رسول اللہ کو نہیں دیکھتے؟ وہ چلتا پھرتا قرآن تو ہے، پریکٹیکل ہے. یہ بک ہے اور ہر بک کا پریکٹیکل ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے. مت حرکت دیجیے، یہ قیامت تک کے لیے آیت ویلڈ ہے نا. اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجیے، اپنے وقت کو تیزی کے ساتھ، اسکولوں کالجوں میں ڈنڈے اٹھا کے بچوں کو تیزی کے ساتھ قرآن یاد مت کرائیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو قرآن کو پر عمل کرنا چاہتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کے دل میں جمع کرتے ہیں، ہم اس کو سکھاتے ہیں. جس چیز کی رسپانسبلٹی اللہ لے رہا ہے وہ استاد کیسے لے سکتا ہے؟ میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے نہ کوئی ٹیسٹ لیا، نہ آپ لوگوں سے وہ بنوائے ہیں، کوئی کسی سپارے کا کسی بھی صورت کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا. میں آپ لوگوں کو پہلی بار سب سے پہلے قرآن سنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں کوشش کر رہی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کسی مستند مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ قرآن کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سیکھی ہوں. میں نے ان کی سیرت سے صرف یہی سیکھا ہے. آپ نے پہلے سنایا ہے، ٹیسٹ نہیں لیے. خود بخود قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے. تو میرے ہر اسٹوڈنٹ کو یہی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور کامیاب کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تمہارے ذمے کیا ہے؟ تمہارے ذمے صرف سننا ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو صرف سنواتی ہوں. آج جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس چیز کو ویریفائی کر دیا ہے. مجھے لگتا تھا ایسے قرآن سنانا چاہیے. آپ خود یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. مطلب ہم سنتے ہیں طارق جمیل بعض دفعہ آیات کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، پروفیسر رفیق احمد صاحب دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس ٹائم وہ آیات جلدی جلدی یاد نہیں کرنی ہوتی. ہمیں ان آیات کو غور سے سمجھنا، سننا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، بہت سے جنگل سے، بہت سے اشتہار تھے بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے، سنتے سنتے یاد ہوئے کہ نہیں؟ آج بھی یاد آتے ہیں. سننے سے اللہ نے کانوں کے ساتھ کنیکشن رکھا ہے دل کا، تب یاد رہتا ہے. قرآن سنیں. ٹیچر کو چاہیے قرآن سنوایا کرے آپ کو. اس طرح سے پاکستان میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، سن سن کے یاد ہو جاتا ہے. یہ جو اس کے ساتھ اذان آتی تھی ٹی وی پر، اور ٹی وی کے اذان کے بعد اذان کی دعا ہوتی تھی، ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے نا، اور ہم میں سے میرا خیال ہے ہر ایک نے وہیں سے سیکھی ہے. کسی نے کتاب کھول کے وہ دعا یاد نہیں کی جا کر. مدرسوں میں ہم نے اپنے قاری صاحب سے نہیں کہا میں یاد کروائیں، وہ ہم سنتے رہے ہمیں یاد ہو گئی. اللہ چاہتا ہے قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق یہ ہو. ہم قرآن سنتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں، ہم سمجھتے رہیں، اور پھر ہمارے دلوں پہ یہ اتر جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا ہمارے ذمے ہے. پھر آپ کا کام کیا ہے؟ غور سے سننا، بس دیٹس آل. ثم ان علینا بیانہ. اللہ اکبر. آگے تو اللہ بہت بڑی گارنٹی دے رہا ہے. پھر اس کا بیان کروانا، لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آئے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ اس طریقے سے قرآن کو لے کر چلیں، لوگوں کے دلوں پہ اتارنا میرے ذمہ ہے، میں اتروا دوں گا. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اترتا ہے، مجھے لگتا ہے اترتا ہے. ہاں. ثم ان، اگر اللہ نے کہہ دیا، گارنٹی لی ہے، ثم ان علینا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ پھر اس کا بیان کرنا. آپ اس کو سپیک بھی کر سکیں گے اور آپ دوسرے کو سمجھا بھی سکیں گے. کلا، ہرگز نہیں. بل تحبون العاجلہ، تم جلدی کی محبت میں مبتلا ہو. تم چاہتے ہو سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مجھے قرآن جلدی جلدی یاد آ جائے. مکہ والے جلدی جلدی اسلام قبول کر لیں. مدینہ میں، پوری دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے انسان کی نیچر بتائی ہے، یا برا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں کیا چاہتا ہے؟ یہ جلدی سے ہو جائے. اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس صورت میں مجھے اسی لیے اتنی اٹریکٹ کرتی ہے، ہماری جو سائیکالوجیکل لیئرز ہیں نا، کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اس سے بڑی سائیکالوجی کی کتاب کیا ہوگی؟ کہ تم انسان کیسے ہوتے ہو؟ جلدی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہو. کچھ بھی جلدی چاہتے ہو. کسی کی محبت جلدی پانا چاہتے ہو، کسی کو سزا جلدی دینا چاہتے ہو، ریونج جلدی لینا چاہتے ہو، مایوس جلدی ہو جاتے ہو، کسی سے نا امید جلدی ہو جاتے ہو، ڈپریشن میں خود جلدی چلے جاتے ہو، کیونکہ تمہاری فطرت میں جلدی سے محبت ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور دیر سے آنے والی چیز کو چھوڑ بیٹھتے ہو. تمہیں لانگ ٹرم بینیفٹ نظر نہیں آتے، تمہیں آخرت سمجھ نہیں آتی. اسی لیے سمجھ نہیں آتی، تمہاری فطرت میں چلتی ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے آنکھیں بھر کے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ، تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ کہتے ہیں تر و تازہ ہونا، فریش ہونا. ان کی خوشی، ان کی فریشنس، ان کے چہرے سے ان کے ایموشن نظر آ رہے ہوں گے. پتہ چل جائے گا نا، جو فرشتے، یہ تو موت کے ٹائم ہی پتہ چل جائے گا ہر انسان کو. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. فاقرہ کہتے ہیں ایسا بوجھ آپ کے اوپر جو پھینکا جائے. بعض دفعہ چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اوپر سے پھینکی جائے نا تو بڑی ہارڈ ہو کے لگتی ہے، اس کو فاقرہ کہتے ہیں. ایسا بوجھ جو آپ کی کمر توڑ ڈالے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. جیسے فرشتے ان کو دھکے مار مار کے آگے چلا رہے ہوں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگا کرو کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس دن حساب کے لیے نہ روکے. ورنہ جس کو روک لیا نا، کھڑا کر لیا، کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی پوچھ لی اللہ نے، تو وہ سمجھ لے کہ خدا نہ خواستہ پھر
बात ख़त्म, डन डे। अल्लाह महासिबना हिसाब यसीरा, अल्लाह हमें बेहिसाब बख्शे अपनी रहमत से, अपने करम से। उस दिन पता चल जाएगा, ख्याल आ जाएगा कि अब हमारे साथ वो होने वाला है, वो बोझ हम पे पड़ने वाला है जिसकी उठाने की हमें सिक्कत नहीं है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये तो तुम्हें उसी टाइम पता चल गया था, इज़ा बलगत तराक, जिस दिन जान हल्क तक पहुँची थी, पाँव से निकलना शुरू होती है, यहाँ पहुँचती है। अल्लाह कहता है मौत का टाइम पहला टाइम है जब तुम्हें समझ आ, जब गैब तुम पर खुलता है, जब जान यहाँ आती है ना। और इंसान क्या कहता है, वकील अमन राक, राक कहते हैं तबीब को, डॉक्टर को। और जब ऊपर खड़े हुए लोग पुकारते हैं कोई डॉक्टर को बुला दे, कोई नर्स को बुला दे, वो उनका वो जो वेंटिलेटर है वो उनका लगा दे, वेंटिलेटर पे लगा दे उनको, हमारे बुज़ुर्ग को हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं। कोई किसी तरह डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़, आप ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक कहते रहते हैं प्लीज़ हमारे इसकी जान बचा लीजिएगा, आपको जितने बोतल खून चाहिए हम देने को तैयार हैं, दुनिया के महंगे से हॉस्पिटल पे रखने को तैयार है। जब कहा जा रहा होगा, आवाज़ें लग रही होंगी, कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई नर्स को बुलाए, कोई टीका लगाए, कुछ हो जाए, अल्लाह कहता है वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक, और जो मरने वाला है ना उसे पता चल जाएगा कि अब जुदाई का टाइम आ गया है, उसको पता चल रहा होगा। जिस दिन जान यहाँ तक आई ना, अल्लाह कह रहा है उस दिन चाहे ऊपर वाले आवाज़ें दे रहे होंगे किसी तरह बच जाए, लेकिन वो जो मंज़र देख रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि अब जुदाई है, अब जान से प्यारे रिश्तों को भी छोड़ के जाना है, और जान से प्यारे घरों को भी छोड़ के जाना है। और वो चीज़ें जिनके लिए यतीमों के हक़ खाए, बहनों के हक़ खाए, हक़ तलफियाँ की, जिन घरों को, जिन एम्पायर्स को बनाने में आज उनकी जुदाई का टाइम आ गया है। वत्तफ़ातिस्साक़ु बिस्साक़, सहरा में ऊँट जब चलते हैं और जब ऊँटों का पानी ख़त्म होता है ना, तो पानी की कमी से वो अपने एंकल, ये जो होते हैं ना टखने और घुटने, उनके ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वो गिर जाते हैं। अल्लाह ने कहा है कि उस दिन तुम्हारी पिंडली के साथ पिंडली ऐसे मिलेगी, जान निकलेगी ना, तो हो सकता है कि वो कैफियत हो आप खड़े खड़े गिर जाएं, और ये कैफियत हो कि अगर आप बेड पर भी हैं तो फिर आपकी टांगें एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपट जाएंगी जैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं। हाँ, ये वो कैफियत है। अल्लाह ने मौत का नक्शा खींचा है इस सूरत में, और बहुत इंटेंस खींचा है। मौत हाजिर नहीं है, जब तक कोई मरे ना, मरे बिना कोई जान नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने जो बताया है ना, मैं हैरान हो रही थी आज ये पढ़ते हुए। मुझे ये बताएं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान और अल्लाह से डरे नहीं, ये तो वार्निंग्स हैं। अल्लाह क़यामत के दिन की वार्निंग देता है, सूरज चाँद टूटेंगे। अल्लाह फिर मौत की वार्निंग देता है, कब्रों से निकाले जाओगे। अल्लाह फिर मौत के टाइम की वार्निंग दे रहा है। यहाँ पर दुनिया में वार्निंग देने वाला एक तरह से वार्निंग देता है, मस्जिदों में ऐलान हो गया या टीवी पे आ गया सैलाब आने वाला है आप कर दें। वो कितना मेहरबान है कि कुरान पूरा 1000 तरीक़ों से वार्निंग दे रहा है। क्या उसकी मेहरबानी पे शक है कि किसी तरह मेरा बंदा बच जाए? वो कहता है इस बिल्डिंग में आग लगने वाली है, सुबह को मैं आवाज़ लगाता हूँ, मैं बताती हूँ निकल जाओ। पहली तो बात यह ज़्यादा सेफ रह जाओगे, फिर दोपहर हो गई है फिर भी निकल जाओ। वो कहता है 90 साल कुफर किया है अभी भी निकल जाओ, अभी भी वार्निंग देता है, अभी भी कलमा पढ़ लो, मुझ पर ईमान ले आओ। बिल्डिंग पे आग लग चुकी है, गिरने वाली है, अभी भी मैं तुम्हें निकाल लूँगा, अभी भी जिस दलदल में गिर चुके हो मैं निकाल लूँगा। वार्निंग का ये मतलब है। वो उससे प्यारा कौन होगा कि जब बिल्डिंग में आग लगी हो और कोई हमें रेस्क्यू करने आए और कहने आए कि ये एग्ज़िट है, ये दरवाज़ा है, ये इमरजेंसी का एग्ज़िट है, यहाँ से निकल जाओ। अब ज़िंदगी की शाम हो गई है, तब भी तौबा कबूल कर लूँगा मैं। ऐसी वार्निंग देने वाला मेहरबान रब कहाँ से हम कोई और पाएंगे? फिर भी हमें लगता है कि कुरान हमें डराता है, इसकी तरफ नहीं आते। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये सुन लिया तो फिर अमल करना पड़ेगा, अमल ना किया तो फिर बड़ी मार पड़ेगी। वार्निंग्स हैं, और वार्निंग देने वाला हर साइकोलॉजी को वार्न कर रहा है, किसी भी तरह मेरे बंदे जहन्नम में जाने से बच जाएं। और हम समझते हैं अल्लाह चाहता है कि वो हमें जहन्नम में डाल दे। अल्लाह खुद कहता है कुरान में, तुम्हें अजाब दे के मुझे क्या मिलेगा, मुझसे इनाम लेने वाले बनो। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक, फिर जब पिंडली पे पिंडली चढ़ेगी तो फिर वो दिन होगा अपने रब की तरफ रवानगी का। फिर दुनिया के सारे रिश्ते नाते छोड़ के हमें उसी की तरफ चलना होगा। फला सद्दक वला सल्ला,
सद्दा का मतलब सच बोलना नहीं है। मैं आपको बार बार कहती होती हूँ, सच बोलना नहीं है। जहाँ सच बोला जा रहा हो वहाँ वेरीफाई करें, सच को वेरीफाई करें कि ये ठीक कह रहा है। चाहे जिसके खिलाफ सच बोला जा रहा है वो बहुत बड़ा जालिम ही क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा जाबिरी क्यों ना हो, आपकी रोज़ी रोटी आपको लगता हो उससे वाबस्ता है, आपका बॉस ही क्यों ना हो, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपका ऐसा रिश्ता हो। हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली कम फर्स्ट, ऐसे ही कहते हैं ना। हमें पता होता है कि फ़लाँ बंदा, मेरी बहन जालिम है, वो अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, मेरी बहन, मेरी भतीजी जालिम है, वो अपनी सास के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन हम कहते हैं हाय, हम बोल सकते हैं, हम कहें वो नाराज़ हो जाए। ये है फला सद्दका, उसने सच का साथ न दिया, सच को वेरीफाई न किया, कहा नहीं, लोगों में गवाही नहीं दी जाके कि वो ठीक है वो गलत है, चाहे वो मेरी बहन है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा बेटा है, गलती उसकी है, गलती उसकी है, फिर चाहे फांसी के फंदे पे चढ़ जाए। अल्लाह कहता है गवाही देने वाले बनो अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, तुम्हें कोई और चीज़ गवाही पे मजबूर नहीं कर सकती। फिर वो चाहे गवाही कहाँ पड़े, तुम्हारी अपनी जान के खिलाफ पड़े, तुम्हारे सबसे प्यारे रिश्ते के खिलाफ पड़े। ये है फला सद्दका। अल्लाह कहता है इस अंजाम का शिकार कौन होगा, जिसने सच का साथ नहीं दिया, सच को छुपा दिया। हमारे बच्चों से कोई कत्ल हो जाए, हम क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर रखेंगे, ज़मीनें बेच देंगे, जायदादें लगा देंगे, तुम्हें निकाल के रहेंगे। जो वहाँ से गवाह भी ख़रीद लेगा, वो जहाँ से झूठ भी बोल देगा, जाए वकुआ से तुम्हारी एलिबाई भी साबित कर देगा कि तुम वहाँ पर थे ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये एक आम सी बात है। हम रिश्तों की मोहब्बत में सच नहीं बोलते, सच का साथ नहीं देते। फला सद्दका वला सल्ला, और ना उसने कभी कोई नमाज ऐसी पढ़ी कि उसकी रब से मुलाकात हुई, उसने नमाज को मुलाकात समझा ही नहीं, वो नमाजी ही ना बन सका। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, लेकिन क्या किया, झूठ का साथ दिया, झुठलाया, अल्लाह से मुलाकात को झुठलाया। उसका अमल, वो मुंह से कहता रहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 70,000 कलमा भी अपने लिए बख्श रखा था, पढ़ रखा था, लेकिन क्या था, झूठ का साथ दिया। उसको यकीन नहीं था कि अल्लाह का साथ देने से जो नुकसान है मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उसे ये नहीं लगता था कि उसका रोज़ी रसा अल्लाह है। मुंह से कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन कहता था बॉस ने निकाल दिया, बॉस के ख़िलाफ़ गवाही दूँ तो मेरे तो बच्चे भूखे फुटपाथ पे आ जाएंगे। वलाकिन कज़्ज़बा, और उसने झूठ को चुना, उसने झूठ को प्रायोरिटी बनाया, व तवल्ला, और मुँह फेरा हक से, सच से। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और फिर अपनी फैमिली की तरफ गया, अपनी फैमिली की तरफ तमा रखते हुए, अपनी फैमिली को अच्छा समझते हुए और अपनी फैमिली में तकब्बुर करते हुए गया। उसने बाहर के माशरे में कस्टम्स को चुना, रिवाजों को चुना, रस्मों को चुना, सेटअप्स को चुना, ताकि उसकी फैमिली का कंफर्ट जोन मुतासिर ना हो। इसका यह मतलब है। फिर अपनी फैमिली के पास गया बड़ा अच्छा बन के, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। आप गिनवाएं तो सही, दुनियादार से दुनियादार बंदा, जैसे आपके मरने का टाइम आता है, आप डेथ बेड पे होते हैं, आपको फालिज हो जाता है, आप अपने बच्चों को गिनवाएं कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने तेरे लिए जहन्नम की कौन सी वादी अपने लिए ख़रीद कर लिया, बुकिंग करा लिया, मैंने रिश्वतें दी, मैंने सिफारिशें करवाई, मैंने तेरे लिए जायदादें बनाई, मैंने बहन भाइयों से लड़ाइयाँ मोल ली, मैंने कहा रह मियाँ की। वो कदर करते हैं, वो कहते हैं चलो ओल्ड होम में दाखिल करा दो, अब्बा जी के लिए, अम्मा जी के लिए नर्स का बंदोबस्त कर लो। दुनिया में ही दिखा देता है अल्लाह, जिनके लिए किया था, जिनके लिए अपनी कब्र ख़राब की थी और अपनी जहन्नम ख़रीदी थी, वही रिश्ते आपको छोड़ के चले जाते हैं और वही क़यामत आपके लिए साबित होती है। इसीलिए मुझे नहीं पता था ये हदीस मुबारक है, और अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस बंदे की मौत आ गई उसकी क़यामत शुरू हो गई। इसीलिए क़यामत सूरत में अल्लाह ने मौत का मंजर बयान कर दिया। वो किस क़यामत के इंतज़ार में, उसका तो मामला शुरू हो गया ना, वो सारा उसके साथ। और जिसको दुनिया में रिश्तों की हकीकत पता चल गई, जिस अल्लाह को नाराज़ करके रिश्तों की मोहब्बतें ख़रीदता रहा, वो उसको इसी दुनिया में उसको क़यामत दिखाते हैं, वही उन्हीं रिश्तों के हाथों अल्लाह उसे तोड़ के दिखाता है। औला लका फ़औला, इसका मतलब है ऊपर से ऊपर, तुझे गुनाह में मैंने तरक्की दी, ऊपर से ऊपर, या अल्लाह यहाँ कर्ज कर रहा है, तेरी सज़ा इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी।
یہ کم ہے تیرے لیے سزا، یہ رشتوں کا چھوڑ جانا، یہ موت کے ٹائم کی سختی، ابھی اور آگے ہیں فَأَوْلَى لَكَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، اللہ نے ریپیٹ کیا ہے یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار رہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے لیے سزاوار رہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ پرانی اردو ہے، مجھے خود اس سے وہ کنیکشن نہیں بنتا قرآن کا۔ تو اولا لک فاولا کا مطلب یہ یوں سمجھیں کہ جو بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی نوکر یا کوئی ہمارا بچہ، تو ہم کہتے ہیں شاباش شاباش اور کرو، ہم اصل میں شاباش نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں ہم اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، اور اس ٹائم اس کو ہاں تنزیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سارکزم میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی ہے شاباش شاباش لگے رہو، بڑی ترقی کرو گے، اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ نے یہ کہا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اس سے زیادہ اللہ پاک کس طرح سے بات کرے ہم سے؟ ایاسب الانسان، کیا انسان یہ سوچتا ہے ان یترک، وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، سدی، بے مقصد زندگی گزار کے آئے گا اور اس کے لیے جنتیں تیار ہوں گی، وہ داخل ہو جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا سکول کھولیں، ہمارے پاس مطلب میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کوئی بڑا سکول کھولوں، ہو سکتا ہے میں کسی ایک کمرے کا کھول لوں، میں کوئی ایک ٹیچر رکھ لوں، شاید میں ٹیچر کی تنخواہ نہ بھر سکوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی کوئی آیا بھی رکھتی ہوں نا، تو میں اس کو تنخواہ دینے سے پہلے دیکھتی ہوں، اس کا کام تو چیک کروں گی نا کہ وہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ ہم اپنے ادارے میں کوئی ورکر بھی نہ رکھیں جس سے ہم پوچھ نہ سکیں، اللہ انسان سے نہیں پوچھے گا دنیا کیسی گزار کے آئے ہو، جس نے دنیا اتنی خوبصورت اس کے لیے بنائی ہے، پہاڑوں میں کانے ہیں، پہاڑوں میں فوسلز ہیں جہاں سے پیٹرولیم نکلتا ہے، گیسز نکلتی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، رشتے دیے ہیں، انسان کو گھر دیے ہیں، پوچھے گا نہیں کہ یہ ساری چیزیں دی تھی، سارے کام دیے تھے، تقدیر دی تھی، کام کیا کہا تھا؟ لیٹر پہنچانے کا کہا تھا نا میری کراچی والی فرینڈ کو، وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا انسان سوچتا ہے کہ وہ بغیر پوچھے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ علم یکو، کیا اسے بھول گیا ہے کہ نطفتم من منی یمنا، منی کے اندر ایک سپرم تھا، وہاں سے گندے پانی کی بوند تھا جو ٹپکایا گیا، ماں کے رحم میں مرد نے ٹپکایا تو اس کا وہ بنا۔ علم یکو، اسے یاد نہیں آتا؟ کیا وہ اس کے سوا کچھ تھا؟ علم یکو کا مطلب ہے کیا اس کے سوا کچھ تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں میں اس کے گھر گئی، اس نے میرے سے یہ سلوک کیا، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، میں پتہ نہیں کون سی میں، اللہ اوقات یاد دلاتا ہے، تمہاری اوقات یہ ہے، منی ہی یمنا، اس منی میں سے بھی کوئی حقیر سا ایک سپرم جو ماں کے رحم میں ٹھہر گیا، تم وہ ہو۔ ثم کان علقۃ، پھر اس کو کیا کیا؟ اس کو ایک لوتھڑا بنایا، علقہ کہتے ہیں، جو چپکا ہوا تھا، معلق تھا، وہ یوٹرس میں جو جا کے چپک جاتا ہے، پھر تمہاری فارم وہ ہو گئی۔ فخلق فسوا، پھر میں نے تمہیں اس سے کتنا خوبصورت انسان بنایا، تمہارے پور پور کو خوبصورت بنایا، تمہیں خوبصورت آنکھیں دی، بال دیے، بیلنس ہر چیز دی، سننے کے لیے کان دیے، تمہارا کسی کا براڈ سٹرکچر بنایا، کسی کو قد اچھے دیے، ہائٹڈ بنائے، کسی کے بال لمبے دیے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر ایک سنگل سیل میں سے وہ جو جینڈر ہوتا ہے 3 ماہ کے بعد یا چوتھے مہینے وہ انسان اس میں بنتا ہے نا، جینڈر بنتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی جینڈر کا وہ کنفرم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے 6 ماہ میں جو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے پھر وہ بتا سکتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس سے پہلے انسان سنگل سیل میں وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی نطفے کو کیا بنا دیا ہم نے؟ ایک عورت اور ایک مرد بنا دیا۔ الیس ذالک بقادر، کیا یہی رب دوبارہ قادر نہیں ہے تمہیں مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر؟ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ کوشچن کرتا ہے، الیس ذالک، کیا یہ سب کرنے والا بقادر، اس پر مکمل قدرت رکھنے والا، الا ان یحیی الموتى، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ بلا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ So this is سورہ قیامہ۔